قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کے نام کا ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان 2 بھائیوں کی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں اپنا فیصلہ سنایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہ اپنے ارادے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو حابیل اور قابیل کا واقعہ سنائیں گے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ قابیل اور حابیل کی نظر۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا ایک اسلامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنی ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آ گیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو اللہ کے ہاں نیک نیت کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہ بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نظر کا ذکر ہے۔ اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن کرنے سے متعلق یہاں اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے۔ ابھی تک آدمی کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردوں کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہاں دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بہت افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ میں اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کا، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم قتل سے ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور ناپاک سنت جاری کی۔ عبرت کی جگہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر لکھی ہوئی حدیث پر ہم یہاں حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت یا نئے کام کا اقدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا، اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اسے ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ظالم۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔